نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا ہے، اعلان تو رسول ہونے کا ہوا ہے۔ کہیں بتا دیجئے کہ حضور نے نبوت کا اعلان کیا ہو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے رسول اللہ، اعلان رسالت کا ہے، نبوت کا نہیں، نبوت کا نہیں، رسالت کا اعلان ہے، کیونکہ پیغمبر ہیں، پیغام دینے آئے ہیں، حق پہنچانے آئے ہیں، تو اس ڈیوٹی پہ اب آج سے ہم آ چکے ہیں، اس کا اعلان فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے۔ نبوت تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے مخصوص بندوں کے سب سے عظیم مقام قرب کا نام نبوت ہے، اور یہ مقام قرب تو حاصل ہے، اس کا اعلان امت کے لیے نہیں ہوا ہے، رسول ہونے کا اعلان ہے، رسول ہونے کا اعلان ہوا۔ کیا ہوا؟ کفار مکہ نے نبی سے دلیل مانگی تو اللہ نے دلیل کیا بتائی کہ آپ کہہ دیجئے کہ 40 سال کے بعد اعلان کیا ہوں، 40 سال کے بعد، اور مجھ سے رسول ہونے کی دلیل پوچھ رہے ہو تو 40 سال پہلے کی زندگی دیکھ لو، میں تمہارے درمیان اپنی زندگی گزار چکا ہوں۔ ایک بات صرف سمجھ لو، یہ بات اتنی سی تو سمجھ میں آ جائے گی نا، بڑی اچھی طرح سے سمجھنا تو مزہ آئے گا میرے پیارے۔ کافر دلیل پوچھ رہے ہیں 40 سال کے بعد کی زندگی پر، دلیل کس پہ پوچھ رہے ہیں؟ 40 سال کے بعد والے پہ، کہ رسول ہونا اب بول رہے ہیں نا، اس کی دلیل دو، تو رسول ہونے کا اعلان اب ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل مولا نے پہلے زندگی کو دے دی ہے، پہلی زندگی کو دی ہے۔ ذرا غور کرو، غور کرو، رسول 40 سال کے بعد اعلان کریں اور اس کی دلیل 40 سال پہلے موجود ہے۔ 40 سال پہلے سے اللہ نے بتا دیا کہ وہ زندگی رسالت کا اعلان بعد میں ہے، دلیل رسالت پہلے، دلیل رسالت پہلے ہے، نبی ہونے کا اظہار بعد میں ہے، دلیل نبوت پہلے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ میں تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں۔ وہ پہلے والی زندگی جب میں رسول نہیں بولا تھا، اپنے کو نبی نہیں بولا تھا، وہ زندگی پہ غور کر لو۔ اب میرے پیارے ایک بات اور سیدھے سے سمجھ لو، ذرا تصور میں رکھنا کہ 40 سال پہلے اور 40 سال بعد، بچپن سے، پیدائش سے 40 سال، اور سیکنڈ اسٹیپ ہے 40 سال کے بعد، یہ دو پارٹ میں نبی پاک کی زندگی کو ذہن میں رکھنا، 40 سال سے پہلے اور 40 سال کے بعد۔ اب ذرا غور فرماؤ کہ جس نبی کی زندگی، توجہ چاہوں گا، تکلفات بند کر کے سیدھی سیدھی بات سنیے، غور سے سنیے، جس رسول کی اعلان رسالت سے پہلے کی زندگی دلیل رسالت ہو، اس نبی کی اعلان رسالت کے بعد کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اس کے رسول ہونے، رسول کے اعلان رسالت، رسول ہونے کا اعلان کرنے کے بعد کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی نہیں سمجھے؟ اچھا، اس کو ذرا سا اور کھول کے سمجھاتا ہوں۔ کچھ ایک آیت کو سنتے ہوں گے نا، کچھ لوگوں کو کچھ آیتیں اور آیتیں یاد ہوں کہ نہ ہوں، لیکن کچھ آیتیں یاد رہتی ہیں، یاد رہتی ہیں کچھ لوگوں کو، ہمارے لوگ بھی ہیں اور بھی ہیں، سب کو یاد رہتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے وہ ہیں جن کو آیتیں زیادہ یاد نہیں، لیکن ورفعنا لک ذکرک یاد ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یاد ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یاد ہے۔ یہ بھی ایک گروپ ہے، اور دوسرا گروپ وہ ہے یہ سب آیتیں یاد نہیں ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ آیت یاد ہے، وہ عظمت کی آیت یاد نہیں ہے، یہ بشر اور مثلکم والی آیت یاد ہے۔ میں ان کی خاص توجہ چاہوں گا جنہوں نے بڑی محنت سے یہ آیت یاد کی، ان کی خاص توجہ چاہوں گا میرے پیارے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں تفصیل میں جائے بغیر آپ کی سمجھ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔
میں کوئی تفصیل نہیں، اتنا تو سب مانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح بشر ہیں، حضور کو اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے ہماری طرح بشر ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول ہماری طرح بشر ہیں، ان پر وحی آتی ہے، ہمارے اوپر وحی نہیں آتی، ان پر وحی آتی ہے، ہمارے اوپر وحی نہیں آتی۔ ارے اتنا ہی سا فرق بہت بڑا ہے، میں وہ کون سی جگہ تھی وہاں اس پر تقریر کر چکا ہوں، اس پہ جاؤں گا تو پھر لمبی بات ہوگی، لیکن آپ بات سمجھ لیں، یہ بولتے ہیں نا حضور ہماری طرح بشر ہیں، معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہیں، بس حضور پہ وحی آتی ہے، ہمارے اوپر وحی نہیں آتی، بولتے ہیں نا، بولیے بھائی، جی ہاں، بولتے ہیں نا جی ہاں، وحی آتی، بولے پیارے کم سے کم اتنا تو سمجھ لیتے، وحی آتی تو وحی آنے والے اور وحی نہ آنے والے، جن پر وحی آتی اور جن پہ نہیں آتی، دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا بڑا ایک عقل مند اور پاگل میں بھی فرق نہیں ہے۔ ایک پاگل میں اور ایک عقل مند میں جتنا فرق نہیں ہوگا، اس سے بڑا فرق نبی اور غیر نبی میں ہے۔ تو اب اگر کوئی پاگل کہے تمہارے سے میں بھی تمہاری طرح ہوں، بس اتنا ہی ہے کہ تمہارے کو عقل ہے میرے کو عقل نہیں ہے، بس اتنا ہی سا فرق ہے کہ تمہارے کو عقل ہے میرے کو عقل نہیں ہے، تم سے کہنا اسی لیے تو پاگل ہے، اسی لیے تو پاگل ہے کہ عقل نہیں ہے، عقل ہی سے سارا کمال ہے۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھیے کہ آیت پڑھتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میرے پیارے جب حضور کی ذات کو آپ تصور کریں گے تو اس ذات میں بشر ہے، مثلکم بشر، مثلکم مثل بشر، میں اسی لفظ کو ایک دو ٹکڑے آ گئے، دو بات ہو گئی، بشر کے مثل اور ان پر وحی آتی ہے، دو بات ہوئی نا۔ اب دونوں بات کو ذہن میں رکھیے، تو حضور کی ذات مان لیجیے ان لوگوں کے کہنے کے بقول مثل بشر، اور ان کا کمال وحی الہی آنا، یہ ہوا نا، یہ کمال ہوا ان کا، یہ حضور کی ذات ہے۔ لیکن آئیے پیریڈ میں اسے تقسیم کیجیے، دور میں، تو 40 سال سے پہلے پیدائش سے لے کے 40 سال تک وحی آئی ہے نہیں آئی؟ توجہ چاہوں گا، 40 سال تک وحی نہیں آئی، تو یہ مثل بشر والا دور ہے نا، کہیے مثل بشر والا دور ہے، اور 40 سال کے بعد یوحا الیہ میری طرف وحی آئی، تو اصل خصوصیت تو 40 سال کے بعد شروع ہوئی نا، تو مثل بشر والا دور 40 سال تک ہے، اور 40 سال کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہے۔ توجہ چاہوں گا میرے پیارے، ابھی آپ نے کیا سمجھا ہے؟ میرے مولا نے اپنے حبیب کے رسول ہونے پر دلیل جو بنایا ہے وہ وحی والے دور کو نہیں، مثل بشر والے دور کو۔ ارے جو زمانہ بغیر وحی کا مثل بشر کا زمانہ ہے وہ دلیل رسالت ہے، تو وحی الہی کا زمانہ جب ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی پڑھا آیت پڑھی ہے تو ذرا کبھی آیت پہ غور تو کرنا، سوچنا تو صحیح، سوچ بھی نہیں سکے آج تک، اس لیے کہ پڑھا ہی ہے دل میں کالا لے کر پڑھا ہے۔ یہ 40 سال تک ان لوگوں کے نزدیک وحی نہیں آئی، سب کے نزدیک وحی شروع نہیں ہوئی ہے، مثل بشر کا دور ہے، تو مثل بشر کا دور دلیل نبوت ہے۔ اب ایک بات کی طرف اور توجہ دلاؤں گا، پہلے دوہرا لیجیے، کیا ہے؟ دلیل رسالت ہے، رسول ہونے کی دلیل ہے۔ اگلا دور وحی والا یہ باکمال دور ہے نا، باکمال دور ہے، باکمال دور ہے، اصل دور ہے۔ وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا 23 سال تک، یہ اصل دور ہے۔ ارے اس اصل دور کی سچائی ڈپینڈ ہے اس دور پر جو مثل بشر والا دور ہے، مثل بشر والا دور ہے۔ دلیل رسالت 40 سالہ زندگی، توجہ دیں، دلیل رسالت۔ ابھی آپ ایک بات نہیں سمجھے، جو چیز رسول ہونے نبی ہونے کی دلیل بنتی ہے اس کو کہتے کیا ہیں جانتے ہیں؟ جو کسی نبی کے نبی ہونے کی دلیل بنے، نبی اپنے دعوے پر جو دلیل پیش کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ بولیے، معجزہ۔ نبی اپنے سچے نبی ہونے پہ جو دلیل پیش کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔
رسول ہونے پر جو بات بتائے، جو چیز پیش کرے، جو کمال دکھائے، جو عجوبہ دکھائے، جو لوگوں کو عاجز کرنے والی چیز دکھائے، اختیار دکھائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ بول لیجیے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اب یہ بتاؤ کہ میرے نبی نے 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا ہے، تو رسالت کا اعلان پہلے ہے یا معجزہ پہلے ہے؟ معجزہ پہلے ہے، اعلان رسالت بعد میں کیا، اور 40 سالہ زندگی کو دلیل بنایا ہے سچائی پر۔ پتہ یہ چلا کہ معجزہ پہلے ہے، دعویٰ بعد میں ہے، دلیل بعد میں ہے، پہلے معجزہ بنایا ہے، تب نبی ہونے کا، رسول ہونے کا اعلان کرایا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمام انبیاء کرام کا حال یہ ہے کہ پہلے انہیں وحی بھیجی، منصب نبوت و رسالت پر فائز فرمایا، نبی بنایا، اعلان کرایا، بتا دیا کہ اے آدم، اے نوح، اے شیش، اے نوح علیہ السلام، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام۔ ان حضرت موسیٰ سے اللہ نے تو کوہ طور پر فرمایا انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ نبوت کا اظہار پہلے ہو رہا ہے، بعد میں حضرت موسیٰ کو جب کہا فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کے اس کا دماغ ٹھیک کرو، اس کو حق کی دعوت دو، تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ، وہ فرعون بادشاہ، میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ مانے گا، مجھے جھٹلا دے گا، مجھے رد کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا لاٹھی چھوڑ دو، اپنی عصا کو چھوڑو۔ جیسے ہی چھوڑا اژدہا بن گیا، کہا ہاتھ بغل میں ڈالو، رب نے فرمایا ہاتھ حضرت موسیٰ نے بغل میں ڈالا، نکالا تو چمکتا ہوا نکلا۔ یہ عصائے موسیٰ ہے اور یہ ید بیضا ہے، یہ چمکتا ہوا ہاتھ ہے۔ میرے پیارے بتاؤ، اعلان نبوت پہلے ہے یا معجزہ پہلے ہے؟ اعلان نبوت پہلے ہے، معجزہ بعد میں ظاہر ہوا ہے، ملا ہے۔ یہ میرے نبی ہیں جنہیں معجزہ پہلے ملا ہے، اعلان رسالت بعد میں ہوا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عقل سلامت ہے تو عرض کر دوں، عقل سلامت ہے تو سمجھ لو